آپ نے بہت اچھی بات کہی. وہ پرندے اس ڈال پہ اس لیے بیٹھے رہے تھے کیونکہ اس کا پھل کھاتے تھے اور اس کے سائے میں رہتے تھے. تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو لکھنؤ کی فضاؤں کا مزہ جانتے ہیں، جو لکھنؤ کی فضاؤں کا مزہ جانتے ہیں، وہ پرندے کبھی لاہور نہیں جائیں گے، وہ پرندے کبھی لاہور نہیں جائیں گے. آپ نے کویتا پڑھی تو ہمارے پاس بھی ایک بات یاد آئی کہ اردو کی زبان آج ہماری بیچ کی غلط فہمیوں نے ہماری زبانوں میں بھی بٹوارا کر دیا. یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران رہ گئیں، یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران رہ گئیں. اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئی، اب تو چھتیں بھی ہندو مسلمان ہو گئی. نہیں، یہ تو ہماری غلط فہمی ہے جس نے اردو کو مسلمانوں کی زبان بنا دیا اور ہندو کو اور ہندی کو ہندوؤں کی زبان بنا دیا. حالانکہ بولی ایک ہی زبان سے جاتی ہے. جس نے رنگ ہرے رنگ کو اسلام کا رنگ بنا دیا، مسلمانوں کا رنگ بنا دیا، اور لال رنگ کو ہندوؤں کا رنگ بنا دیا، یہ صرف اور صرف ہمارے وچار دھاراؤں کی کھوٹ ہے اور ہماری غلط فہمیاں ہیں. بیچارہ تربوز بیچ میں پھنسا ہے، وہ کیا کرے کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، اوپر سے ہرا ہے اندر سے لال ہے. میرے بھائیوں، آئیے میں اسی اردو کی زبان کو آپ کے آگے بڑھاتا ہوا، یہ ہندوستان ملک ہے جو اردو سے پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو تارے مسکراہٹ پھول دل خوشبو سمجھتے ہیں، وہ سارے لوگ میرے ملک میں اردو سمجھتے ہیں. نہ ہندو نہ مسلم، جو تارے مسکراہٹ پھول دل خوشبو سمجھتے ہیں، وہ سارے لوگ میرے ملک میں اردو سمجھتے ہیں. میں اردو کی کویتا اور اردو کی نظم پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں قاری عبد الباطن فیضی فیض آبادی سے، اور تشریف لائیں کہ درو دیوار مہکیں گے وہ خوشبو چھوڑ جاؤں گا، درو دیوار مہکیں گے وہ خوشبو چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے بعد اپنے گھر میں اردو چھوڑ جاؤں گا. مائک پر قاری عبد الباطن. دوستو، میں نظم حاضر کرتا ہوں. سماعت، وقت بہت کم ہے. جب ترنگا لہرا